الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب باتیں جو زندگی بدل دیں کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ دانہ بہت باریک ہوتا ہے اور انسان اس کا وزن محسوس نہیں کر سکتا اور وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود اگر انسان کا رزق رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں چھپا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس رزق کو اس بندے تک پہنچا دے گا جس کا وہ رزق ہے۔ اس لیے بندے کو اپنے رزق کی تلاش میں سرگرداں ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات ادا کرے اور پھر حصول رزق اور کسب معاش کے لیے جد و جہد کرے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ جمعہ۔ پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور کاروبار میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بکثرت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کا دوسرا مفاد یہ ہے کہ رائی کے دانہ برابر وزنی کوئی ظلم، زیادتی یا گناہ ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت لا حاضر کرے گا، خواہ وہ عمل اس نے کسی پہاڑ کے غار میں چھپ کر کیے ہوں یا کسی زمین دوست تہہ خانے میں یا کسی کھلی جگہ پر۔ اللہ کے علم سے اس کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ تو بدل و انصاف کے ترازو نصب کیے جائیں گے اور اچھے برے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ تمام اشیاء خواہ وہ کتنی ہی باریک، لطیف اور معمولی کیوں نہ ہوں، اس پاک پروردگار سے اوجھل نہیں۔ وہ تو سخت اندھیری رات میں چیونٹی کے رینگنے سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال، آیت نمبر 7 سے 8۔ سو جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزا کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کی وہ اس کی سزا کو دیکھ لے گا۔ اس کی تائید مشہور حدیث قدسی سے بھی ہو جاتی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اے میرے بندو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں تو یہ تمہارے ایمان کا خلل ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو تم نے مجھے اپنی برائیوں کو دیکھنے کا موقع کیوں دیا۔ بعض کتب میں آیا ہے کہ حضرت لقمان کے یہی وہ آخری کلمات ہیں جو انہوں نے کہے، پھر ان کے ہیبت و جلال کی وجہ سے ان کا پتا پھٹ گیا اور راہی ملک بقا ہو گئے۔ یا بنیّ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ سورہ لقمان، آیت نمبر 17۔ اے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ یعنی اے میرے لخت جگر، نماز کو صحیح ادا کرو اور اس کی حدود، شرائط، فرائض اور اوقات کی پابندی کرو، مقدور بھر نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اور مصائب پر صبر کرو۔ اسی طرح ان لوگوں کو جو نیکی سے کوسوں دور ہیں، تقوی اور پارسائی کی راہ سے عمر بھر گریزاں ہیں، ان کے دلوں میں نیکی کی الفت پیدا کرنا، انہیں طغیان و عصیان کی زندگی سے باز رہنے کا حکم دینا ہر کس و ناقص کے بس کا روگ نہیں۔ اس کار اہم میں تان و تشنیع کے تیروں سے گھائل ہونا پڑتا ہے، مالی خساروں اور جسمانی اذیتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی تو جان کی بازی تک لگا دینی پڑتی ہے۔ یہ مرحلہ بھی صبر اور استقامت کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت لقمان اپنے فرزند ارجمند کو تکمیل ذات اور اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ یہ راہ بڑی جاگداز اور کٹھن ہے، مردان پاک باز ہی اس پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ
فی الارض مراحن ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، سورہ لقمان۔ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اتراء کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ یعنی گفتگو کرتے وقت ازراہ نخوت و غرور لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیر لیا کرو، بلکہ نرمی اور خندہ پیشانی سے پیش آیا کرو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ روی اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا بھی نیکی ہے۔ نیز تہبند کو ٹخنے سے نیچے نہ کرو، کیونکہ یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ کو بالکل ہی پسند نہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کا ذکر ہوا تو آپ نے اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر خود پسند اور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں تو مجھے ان کی صفائی اور سفیدی بھلی لگتی ہے، اسی طرح مجھے اپنے جوتے کا تسمہ اور کوڑے کا غلاف بہت اچھا لگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر اس چیز کا نام نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کی بے حرمتی کرے اور لوگوں کو حقیر خیال کرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ بلا ضرورت انسان اپنے نفس کو ذلت میں نہ ڈالے اور اپنی عزت نفس مجروح نہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے نفس کی تحقیر نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے نفس کی تحقیر کیسے کرے گا؟ فرمایا، وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے ایک بات کہنی ہے، پھر وہ اس بات کو نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ عرصہ قیامت میں اس سے فرمائے گا، تم کو میرے متعلق فلاں فلاں بات کہنے سے کس نے منع کیا؟ وہ کہے گا، اے پروردگار، لوگوں کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے۔ نیز ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ فرمایا، وہ ایسی آزمائش کے در پہ ہو جس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سورہ لقمان آیت 19۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بالکل سست چلو اور نہ بہت زیادہ تیز، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ اس کے بعد گفتار کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ کلام میں مبالغہ نہ کیا کرو اور نہ اونچی آواز سے بے فائدہ گفتگو کرو، کیونکہ سب سے زیادہ بھیانک اور وحشت انگیز آواز گدھے کی ہے۔ ابن عائض الازدی غزیف بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عبید بن عمیر بیت المقدس گئے اور وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے، اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں برحق گھر ہوں؟ اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے مجھ سے غفلت میں رکھا؟ تو مجھ میں فداد کی طرح چلا کرتا تھا۔ ابن عائض نے کہا کہ میں نے غزیف سے پوچھا، اے ابو سما، فداد کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، جس طرح تم کبھی کبھی چلتے ہو، یہ فداد کی طرح چلنا ہے۔ ابو عبید نے کہا کہ فداد اس کو کہتے ہیں جو بہت مالدار اور بہت تکبر کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کپڑے کو اظہار تکبر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کبھی کبھی میرے تہبند کا ایک پلڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے، سوائے اس کے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہو جو ازراہ تکبر ایسا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان نصیحتوں کو رنگ عمل دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ زبان رسالت سے، یہ تو حضرت لقمان حکیم کی وہ نفع بخش اور سچی وصیتیں تھیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد
مواعظ اور حکیمانہ و ناسخانہ اقوال حدیث و آثار میں ان سے منقول ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حبشیوں کا خیال رکھو کیونکہ ان میں سے 3 اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں، لقمان حکیم، نجاشی اور بلال مؤذن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز سونپ دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یعنی اے میرے بیٹے، ڈھاٹا باندھنے سے اجتناب کرو کیونکہ یہ رات کو خوفزدہ کرنے والی اور دن کو مذمت والی چیز ہے۔ چھوٹی مصیبت نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ حضرت سعید بن مسیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نور نگاہ، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، پدر بزرگوار، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، پسر عزیز، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، آؤ ہم اس پیغمبر علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت ہوگی۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں، دریں اثنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ شدت تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کے رخسار پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاس سے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان نے فرمایا، لخت جگر، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا،
لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا، جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید عمامہ سر پر سجائے، چتکبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ عرض کی، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا، ہاں مجھے ہی حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، ہے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبریل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف بڑھ رہے ہو تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بال بال بچ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو وہ پانی سے لبریز ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے لقمان حکیم، ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اوپر اٹھا دیا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان اپنے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کی مسافت پر تھا۔ خاموشی دانائی ہے۔ لقمان حکیم ایک مرتبہ چند روز تک روزانہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لاتے رہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس عرصے میں ایک زرہ تیار فرماتے رہتے۔ لقمان حکیم نے کئی بار چاہا کہ پوچھوں یہ کیا چیز بنا رہے ہیں، لیکن خاموش رہ جاتے، یہاں تک کہ زرہ تیار ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ زرہ بختر زیب تن فرما کر کہا، اے لقمان، جنگ کے لیے یہ کتنا عمدہ لباس ہے۔ لقمان حکیم نے پہچان لیا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی دریافت کرنے کے واسطے کئی بار ارادہ کیا، لیکن خاموش رہنا ہی اچھا سمجھا، اور بالآخر ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ خاموشی کا دوسرا نام دانائی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ عرض کی، اے داؤد، میں 5 حکمتوں پر آپ کو مطلع کر رہا ہوں جو علم الاولین والآخرین کو محیط ہیں۔ اول، دنیا کے لیے اتنا ہی کام کریں جس قدر آپ کو یہاں رہنا ہے۔ دوم، آخرت کے لیے اس قدر عمل کا ذخیرہ اکٹھا فرما لیں جتنا آپ کو وہاں قیام کرنا ہے۔ سوم، اپنے پروردگار کی اتنی اطاعت و بندگی کریں جتنی آپ کی اس سے امیدیں وابستہ ہیں۔ چہارم، معاصی پر اتنی ہی جرأت دکھائیں جس قدر آتش جہنم برداشت کرنے کی سکت ہو۔ پنجم یعنی 5ویں، جب اپنے مولا کی معصیت کے لیے نفس ورغلائے تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے پروردگار آپ کو دیکھ نہ رہا ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لقمان حکیم نے 400 حکیمانہ اقوال جمع کیے تھے، لیکن ان میں سے صرف 4 کو اختیار کیا تھا۔ ان میں سے 2 یہ تھے کہ انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھی فراموش نہ کیا جائے، ذکر الہی اور موت، اور 2 ایسے تھے کہ جنہیں بھلا دیا جائے، کبھی یاد نہ رکھا جائے، لوگوں کے ساتھ کی ہوئی بھلائی اور لوگوں کی اپنے ساتھ ہوئی برائی۔ دانائی کی تحصیل نادانوں سے۔ بیان کیا جاتا ہے کسی نے معلم اخلاق مرد دانا حکیم لقمان سے پوچھا کہ آپ نے دانائی کی یہ باتیں کیسے حاصل کیں؟ لقمان نے جواب دیا، نادانوں سے، وہ اس طرح کہ جب وہ کوئی حماقت کرتے ہیں تو میں ان کے انجام سے عبرت حاصل کرتا ہوں اور ویسی برائی کبھی نہیں کرتا۔ کسی نے اس مفہوم کو شعر میں یوں ادا کیا ہے، جو دانا ہیں وہ کرتے ہیں سبق ہر بات سے حاصل، ہنسی کی بات بھی ان کے لیے ایک درس سے عبرت ہے، مگر حکمت کی 100 باتیں بھی ناداں کے لیے محمل، کہ اس کے خانہ دل میں حماقت ہی حماقت ہے۔ وضاحت، حضرت سعدی نے اس حکایت میں غور و فکر کی برکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو شخص دنیا اور کار دنیا کو
محض کھیل تماشا نہیں سمجھتا، وہ ہر بات توجہ سے سنتا اور معاملے پر پوری طرح غور و خوض کرتا ہے۔ اس کا ذہن نور معرفت سے دمک اٹھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بے پرواہ شخص واضح سچائیوں سے بھی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ خیر و شر کا پیمانہ۔ حضرت خالد ربیعی کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت لقمان حکیم کے آقا نے انہیں کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے 2 نفیس ترین ٹکڑے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بکری ذبح کی اور زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آقا نے حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس میں سے 2 خبیث ترین ٹکڑے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور زبان اور دل نکال کر پیش کر دیے۔ آقا بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ جب میں نے گوشت کے 2 بہترین ٹکڑے لانے کے لیے کہا تو بھی تم یہ دونوں اعضاء لے آئے، اور جب میں نے بدترین ٹکڑے لانے کو کہا تو بھی تم یہی اعضاء لے آئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا کہ جب یہ دونوں پاکیزہ بن جائیں تو ان سے بڑھ کر پاکیزہ چیز کوئی نہیں، اور جب یہ خبیث ہو جائیں تو ان سے بڑھ کر بری کوئی چیز نہیں۔ احسان شناسی ہو تو ایسی۔ معارف مثنوی نامی کتاب میں درج ہے کہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی کاشیں کھلانی شروع کر دیں۔ حکیم لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز رہ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی تو کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کر چکا ہے، اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ اے دوست، اس بات کے لطف نے کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا ہے۔ اس حکایت سے یہ سبق بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو وہ فوراً ناشکرہ بن کر شکایت کرنے نہ بیٹھ جائے۔ دعائے لقمانی۔ حضرت لقمان حکیم دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار، ایسے لاپرواہوں کو میرا دوست نہ بنا کہ تیرے ذکر کے وقت وہ میرا ساتھ نہ دے سکیں، جب تجھی سے غافل ہو جاؤں تو تیری یاد نہ دلا سکیں، جب ان سے کوئی بات کہوں تو پوری نہ کریں، اور اگر خاموش رہوں تو حزن نہ دلائیں۔ چور پکڑنے کا نسخہ۔ حضرت لقمان حکیم ایک شخص کے غلام تھے جو بہت ہی امیر اور باغوں کا مالک تھا۔ اس امیر آدمی کے پاس حضرت لقمان کے علاوہ اور بھی کئی غلام کام کرتے تھے۔ وہ امیر آدمی سب غلاموں کو اکٹھا باغ میں پھل توڑنے کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور حضرت لقمان کو بھی ان غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ مگر غلاموں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پھل کاٹتے کاٹتے اس میں سے کچھ کھا بھی لیتے تھے۔ ایک دفعہ امیر کو شک پڑ گیا اور اس نے غلاموں سے دریافت کیا تو انہوں نے فٹ جواب دیا کہ لقمان نے کھایا ہے۔ یہ سن کر امیر لقمان پر بڑا خفا ہوا اور ان پر سختی کرنے لگا۔ امیر کی ناراضی دیکھ کر لقمان نے عرض کی، اے مالک، اللہ تعالیٰ کے یہاں بے ایمان بندے کی بخشش نہ ہوگی، بہتر یہی ہے کہ ہم سب غلاموں کی آزمائش کر لی جائے۔ حضرت لقمان گرچہ سیاہ رنگت اور اخبشی غلام تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے سرفراز کیا تھا، اس لیے انہوں نے امیر کو یہ تجویز پیش کی، گرم پانی سب کو پلایا جائے اور آپ جنگل میں گھوڑے پر سوار ہو کر چلیں اور ہم سب گھوڑے کے ساتھ پیدل دوڑیں گے۔ اسی حالت میں راز کھل جائے گا، جس کے پیٹ میں پھل ہوگا وہ فوراً باہر نکل آئے گا۔ امیر آدمی کو یہ تجویز پسند آئی، اس نے گرم پانی تیار کروا کر سب کو پلایا اور غلاموں نے بھی امیر کے ڈر سے پی لیا۔ پھر ان تمام غلاموں کو جنگل میں خوب دوڑایا، حتیٰ کہ ان سب کو پسینہ آ گیا اور آخر کار کھایا پیا سب باہر نکل گیا۔ لقمان کو جو کہہ آئی وہ بالکل صاف پانی تھا، مگر دوسروں کے معدے سے پھل کھائے ہوئے باہر نکل آئے۔ ایک عقل مند اور دانا شخص کو حضرت لقمان کی اس حکمت سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب ایک انسان کی اتنی حکمت کام کر سکتی ہے تو مالک الملک اور احکم الحاکمین پروردگار کی حکمت
کھرے اور کھوٹے کو کیسے نہیں جان سکتی۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔